سوال یہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے میلاد پر خوشی مناتے ہو، تم میلاد مناتے ہو، بروفات نہیں مناتے، اور نبی علیہ السلام کے وصال سے صحابہ غم سے نڈال ہو گئے اور مدینے پر 4 سو اندھیرا چھا گیا۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے میلاد پر خوشی مناتے ہو، نبی علیہ السلام کا وصال بھی تو ہے، اور نبی علیہ السلام کے وصال سے صحابہ غم سے نڈال ہو گئے اور مدینے پر 4 سو اندھیرا چھا گیا۔ تم میلاد مناتے ہو، بروفات نہیں مناتے، جبکہ پہلے لوگ تو بروفات ہی مناتے تھے۔ یہ میلاد کا لفظ آج کا اختراعی شدہ ایجاد کردہ ہے، اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس کا جواب بڑا اہم ہے۔ جس طرح کہ یہ سوال بڑا اہم ہے، اسی طرح اس کا جواب بھی بڑا ضروری اور اہم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے میلاد کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے وصال کو بھی مانتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد کتنے دن سوگ کرنا چاہیے، کتنے دن غم کرنا چاہیے؟ فتاوی شامی میں ہے کہ موت کے بعد سوگ غم 3 دن ہے، اور وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، عدت ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ 2 پارے میں ارشاد فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، انتظار ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کو 1400 سال گزر گئے، اور 1400 سال کے بعد غم کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہم آپ کے میلاد پر خوشی مناتے ہیں اور ہر سال مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری دی گئی نعمتوں کا چرچا کرو۔ سورۃ الضحیٰ 30واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جو نعمت اپنے رب کی طرف سے تمہیں ملی ہے، فحدث، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو میلاد مبارک پر ہم جلوس نکال کر، محافل منعقد کر کے، غرباء مساکین میں کھانا تقسیم کر کے، اجتماع کر کے یہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت پر ہم خوشی کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کے حق میں موجود ہیں۔ آپ رحمت بھی ہیں، آپ اللہ کی نعمت بھی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم 4 پارے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے،
اس نعمت نے آ کر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم جہنم میں گر جاتے، اس اللہ کی نعمت محمد الرسول اللہ نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا دیا۔ یہ اللہ کی نعمت کون ہے؟ جس نے عرب کو جہنم سے بچایا، شرک اور بت پرستی کی گندگی سے بچایا اور مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگایا۔ یہ نعمت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ اور جس مہینے آپ کی ولادت ہوئی، ہم اس مہینے میں آپ کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں۔ اور مزید یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد اور وفات کا دن یوم سلامتی ہے۔ آپ سورہ مریم کے پہلے اور دوسرے رکوع میں دیکھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پہلے رکوع میں ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلامتی ہو اس دن جس دن حضرت یحییٰ کا میلاد ہوا، آپ کی موت ہوئی۔ 2 دن کا ذکر ہے اور دونوں میں سلامتی کا ذکر ہے، موت کے دن کا بھی اور ولادت کے دن کا بھی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ اسی طرح دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ ان دونوں آیت کریمہ میں جہاں ولادت کا ذکر ہے، میلاد کا ذکر ہے، وہیں پہ موت کا بھی ذکر ہے، لیکن ان دنوں کو اللہ نے سلامتی کا دن قرار دیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کی ولادت کا دن وہ یوم سلامتی ہوتا ہے۔ اور اگر سوگ غم کرنا ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی جمعے کے دن کو یوم عید قرار نہ دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر ہے 1047 1047۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی روح قبض کی گئی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اگر یہ دن سوگ کا ہوتا، غم کا ہوتا، تو نبی علیہ السلام کبھی بھی جمعے کے دن کو عید کا دن قرار نہ دیتے۔ ابو داؤد شریف ہی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں عید جمعے کے دن ہوئی تو آپ نے فرمایا فی یومکم ھذا عیدان، کہ اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ۔ تو جمعے کو بھی نبی علیہ السلام نے عید کا دن قرار دیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ غم، سوگ یہ نہیں ہے، یہ صرف 3 دن ہے، اور خوشی ملنے پر، نعمت ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر شکر جتنا بھی زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری رحمتیں ملنے پر،
میری نعمتیں ملنے پر شکر کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ عظیم نسبت اور آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات نصیب فرمائے۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا